میرا نام ہدا زریوالا ہے۔ گاندربل میں ایک چھوٹی سی معصوم سی 14 سال کی لڑکی کا مرڈر ہو جاتا ہے۔ اس انسیڈنٹ کو کنڈیم کرنے کے لیے میں نے ویری نیکسٹ ڈے باقاعدہ سے نیوز آرٹیکلز پبلش کرائے جو میرے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ ہیں۔ کچھ غیر ذمہ دارانہ لوگ، کچھ بیوقوف قسم کے لوگوں نے میری وہ پکچرز اٹھا کے میرے سوشل میڈیا سے جو اس نیوز آرٹیکل میں بھی ڈلی ہوئی تھی اس کو اٹھا کے سوشل میڈیا پہ ایک فیک نیوز سرکولیٹ کری کہ اس لڑکی کا مرڈر میں نے کیا ہے، میں اس کی بڑی بہن ہوں اور میں نے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ مل کے اس لڑکی کا مرڈر کیا ہے۔ یہ نیوز آرٹیکلز 1 2 3 پورٹل میں نہیں، ان گنت نیوز پورٹلز میں شیئر ہوئی ہیں، پبلش ہوئی ہیں، باقاعدہ سے سرکولیٹ ہوئی ہیں۔ ایک ایسی فیک انفارمیشن جس کا نہ کوئی سر نہ کوئی پیر ہے، نہ اس پہ کوئی R&D کی گئی ہے، نہ اس کی کوئی تحقیقات کی گئی ہے، اور میرا نام بدنام کرنے کے لیے نہ جانے کون ایسے وہ کشمیر میں آن لائن پورٹلز چلانے والے ایک بہت ہی ان پروفیشنل قسم کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو جرنلسٹ یا میڈیا والے کہتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ان کو، دھتکار ہے ان لوگوں پہ جو ایک انوسینٹ پرسن کو ایک اتنے گہرے سنگین اپرادھ میں فالسلی اکیوز کر رہے ہیں۔ بالکل stringent action will be taken against all the responsible people, against everybody who has done this kind of defamation against me۔ ان تمام لوگوں کے لیے ایس ایس پی گاندربل نے، آئی جی کشمیر نے اسٹرکٹ آرڈرز جاری کرے ہیں، ایس ایس پی گاندربل نے اور گاندربل پولیس نے آفیشیل سٹیٹمنٹس باقاعدہ سے جاری کرے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان کی تحقیقات کی جائے گی، اس بات کی تہہ تک پہنچا جائے گا، and the people who are responsible for this heinous crime that have caused so much defamation and so much mental stress and anxiety in my life، ان تمام لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی، ایکشن لیا جائے گا۔ سائبر پولیس اپنا کام بخوبی کرے گی، ان لوگوں کو اس طریقے سے جانے نہیں دیا جائے گا۔ جرنلزم کو ضروری ہے باقاعدہ سے سٹریم لائن کرنے کی، ضروری ہے آن اے ہائی لیول اتھارٹیز اس چیز کا ڈیو کوگنیسنس لے کے اپنے جو صحیح معنی میں جو جرنلسٹ ہیں، جو صحیح سٹوریز پبلش کرتے ہیں، ان لوگوں کو اپنی سٹوریز پبلش کرنے دیا جائے۔ وہ لوگ جو زبردستی بس مائک لے کے صرف اپنے سوشل میڈیا فالوورز بڑھانا چاہتے ہیں، سوشل میڈیا سے ارن کرنا چاہتے ہیں، اور کوئی ان کی جرنلزم میں نہ کوئی ٹروتھ ہوتا ہے، نہ کوئی ایتھکس ہوتا ہے، اور نہ کوئی سٹوری کا ویریفیکیشن ہوتا ہے، ان تمام لوگوں کو ایٹ ٹاسک لینے کی بہت ضرورت ہے۔ آج اس چیز کا شکار میں بنی ہوں، میرے پاس کم سے کم آواز ہے، میں میڈیا والوں سے ریکویسٹ کر کے جنتا کو، پبلک کو سمبودھت کر سکتی ہوں، ایڈریس کر سکتی ہوں، لوگوں کے سامنے اپنی سچائی رکھ سکتی ہوں۔ بٹ ان لوگوں کا کیا جن کو صحیح میں نہ طریقہ پتہ ہے، نہ ان کی اتنی ریچ ہے، اور نہ ان کو طریقہ معلوم ہے کہ اپنے آپ کو انوسنٹ کیسے ثابت کریں۔ آپ ان لوگوں کا سوچئے، ایک فیک نیوز جو وائرل ہو جاتی ہے کسی بھی انسان کے نہ صرف فیملی کو، اس کی انڈیویجوالٹی کو ہارم کرتی ہے اور اس کی لائف کو تباہ کر سکتی ہے۔ جی بالکل، جو لوگ ذمہ داری سے جرنلزم نہیں کر سکتے، وہ ذمہ داری سے اپنی نیوز کو پروپیگیٹ نہیں کر سکتے، جرنلزم کے نام پہ دھبا ہیں، ان لوگوں کو جرنلسٹ کہلانے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے، اور ان لوگوں کو سخت سے سخت ان کے خلاف کارروائی کر کے ان کو سزا ملنی چاہیے۔ گورنمنٹ کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ جتنے اس طرح کے یہ آن لائن پورٹلز چل رہے ہیں ان کو ریگولیٹری ایک اتھارٹی، جو ریگولیٹری باڈی ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، جو ہماری سسٹم میں موجود ہے، وہ ان چیزوں کو سٹریم لائن کرے باقاعدہ سے۔ جو اس طرح کی فیک نیوز پروپوگیٹ ہوتی ہیں، آج کے ٹائم اے آئی کا ٹائم ہے، آپ کسی کے بھی اے آئی امیج جنریٹ کر کے اس کو بدنام کر سکتے ہو، تو یہ تمام چیزوں کو باقاعدہ سے ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ سرکار کی بہت بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے، پولیس کی اور اتھارٹیز کی بہت بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اس طرح سے کسی کو بدنام نہ کیا جائے، کسی کی جو مس انفارمیشن ہے اس کو پھیلا کے اس کو ڈیفیم نہ کیا جائے۔ افسوس کی بات ہے، میں نے تو انفیکٹ جب انسیڈنٹ ہوا تھا تبھی اس ایکٹ کو کنڈیم کرتے ہوئے اس کے لیے آرٹیکلز چھاپے تھے، یہ نہیں پتا تھا کہ اگلے دن مجھے ہی اس میں مرڈر اکیوز کر کے سوشل میڈیا میں فیک طریقے سے وائرل کر دیا جائے گا۔ جس بچی کا مرڈر ہوا ہے، 14 سال کی محض چھوٹی سی بچی تھی، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارہ تھی وہ، ان ماں باپ کے لیے جن کی بچی گئی ہے ان کے لیے صرف ہم دعائیں کر سکتے ہیں، ان کو کنڈولنسز آفر کر رہی ہوں میں، اور تہہ دل سے دعا کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بچی کی روح کو سکون ملے اور ماں باپ کو
صبر جمیل اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، آمین۔ میں سعودی ٹیلی ویژن پہ نیوز اینکر رہ چکی ہوں، BBC لنڈن سے میرا ایسوسیشن رہا ہے جرنلسٹ اور فارن کرسپونڈنٹ کے طور پہ۔ میں دبئی کے ایک نیوز چینل کو ہیڈ کر چکی ہوں، انڈیا کے ایک نیوز چینل کو ہیڈ کر چکی ہوں، فی الحال ایک پولیٹیکل اینالسٹ کے طور پہ کئی سارے نیوز چینلز پہ اپنا پکش رکھتی ہوں۔ عام آدمی پارٹی سے بھی میرا ایسوسیشن رہا ہے بہت لمبا عرصے سے، اور کافی سارے جتنے یہ نیشنل نیوز چینلز ہیں ان پہ ایز اے ڈبیٹر، ایز اے اسپوکس پرسن، ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ میں بیٹھتی ہوں۔